اب رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک سے قبل ہم سب کو اپنے آپ کو رمضان المبارک کے لیے تیار کرنا ہے۔ وہ کیسے تیاری کرنی ہے؟ کیونکہ آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے، اس مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر جو مہمان آئے گا وہ کس کیٹیگری کا مہمان ہے، اس کا لیول کیا ہے آپ کی نظروں میں، آپ کے قلب میں اس کی محبت کا لیول کیا ہے، آپ اس کو کس مقام پر رکھتے ہیں، اور جس طرح کا مہمان ہوگا اس طرح کا آپ اس کو پروٹوکول بھی دیں گے۔ فار ایگزامپل، کوئی مہمان آتا ہے، کوئی کہہ دیتا ہے کال کر کے کہ ہاں بھائی میں فلاں ڈیٹ کو آ رہا ہوں، اور مہینہ 2 مہینے پہلے وہ بتا دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں۔ اب اس کا انتظار اتنی شدت سے ہوتا ہے کہ ہر روز جب ایک دن کم ہوتا ہے ہم گنتی شمار کرتے ہیں کہ آج اتنے دن رہ گئے ہیں، آج اتنے دن رہ گئے ہیں، فلاں تاریخ کو میرا یار آنے والا ہے، فلاں ڈیٹ کو میرا مہمان آنے والا ہے، اور بڑا بے صبری کے ساتھ اس دن کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو پھر بڑے والہانہ طریقے سے اس دن کا، اس بندے کا، اس مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ ایک یہ مہمان ہے، اور پھر دوسرا مہمان جو ہے، کسی نے کال کر کے بتایا ہاں بھائی میں تیرے گھر مہمان آ رہا ہوں اور فلاں ڈیٹ آنے والا ہوں۔ آپ کو تاریخ کا پتہ ہے، وقت کا بھی اس نے بتا دیا کہ فلاں وقت میری تیرے گھر میں حاضری ہے، لیکن آپ نے بات سنی، انسنی کر دی، ٹھیک ہے بھائی آئے گا مہمان، اور آپ اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اچانک آپ کے ڈور پہ دستک ہوتی ہے، گیٹ پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے دروازے پر، اس نے بتایا بھائی میں فلاں ہوں جو تمہارا مہمان۔ پھر بندہ سویا ہوا اٹھ کے آتا ہے، آنکھیں ملتے ملتے کہ ہاں بھائی مجھے تو، میرے تو ذہن سے بات ہی نکل گئی۔ یعنی اس کی میزبان کے ہاں کوئی خاص ویلیو نہیں تھی، جس کی ویلیو زیادہ تھی اس کا تو مہینوں سے انتظار تھا نا۔ تو خاص اسی طریقے سے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب رجب شریف کا چند سامنے آتا، رجب شریف کا جب رجب شریف کا مہینہ شروع ہوتا، اس دن سے لے کر رمضان کے آنے تک حضور رمضان کی تیاریوں میں مصروف رہا کرتے تھے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مہمان آ رہا ہے، خاص مہمان۔ اور یہ ایک ایسا مہمان ہے کہ جس کا ہمارے اکابرین علماء کرام، بزرگان دین بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے کہ کب رمضان آئے گا تو نیکیوں کا موسم بہار آ جائے گا، کیونکہ نیکیوں کا یہ رمضان موسم بہار ہے۔ اس میں ایک بڑے اعلیٰ درجے کے فوائد آپ کے لیے رکھے گئے ہیں، اس کا قدم قدم پر تمہیں نیکیاں اور اجر دیا جائے گا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اگر اس امت کو جہنم میں جلانا ہوتا تو کبھی انہیں رمضان المبارک نہ عطا فرماتا۔ رمضان المبارک دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے۔ اور پھر ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر جمعۃ المبارک کو اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے ہر جمعہ کی روز آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری سہولیات، یہ سارے پیکجز ہمارے لیے ہیں۔ کس لیے؟ اب ان چیزوں کا سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ نعمتوں کا ہوتے ہوئے منہ بند کر لینا، پانی ہمارے پاس طرح طرح کے مشروب ہونے کے باوجود پیاس سے تڑپتے رہنا، بھوک سے تڑپتے رہنا، خود اپنے آپ کو سزا دینا، صبح کھانا شام تک حلال چیزوں کے ہوتے ہوئے
پھر بھی بھوکے اور پیاسے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد خود رب ذوالجلال نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اتقاء کی دولت پا جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک پر حضور خطبہ دیا کرتے تھے۔ گو کہ اگر ان دونوں باتوں کو آپس میں ملا لیا جائے تو مقصد یہ ہے کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو جمعہ تھا اور حضور نے خطاب فرما دیا۔ حضور نے قوم کو خطاب فرمایا اور کہا کہ اے لوگو، ایک ایسا ببرکت مہینہ آنے والا ہے، تمہارے سروں پر اس کا سایہ آ چکا ہے، اور اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آنے والی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، ایک رات۔ اور پھر دوسری بات حضور نے فرمایا کہ اس رات میں آپ کے فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، فرائض کو 70 گنا زیادہ درجہ دیا جاتا ہے، اجر دیا جاتا ہے، اور آپ کے نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ آگے پیچھے جب آپ صدقہ کرتے ہیں، اگر 1 روپیہ صدقہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کا ثواب بھی 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ملے گا، لیکن جب اس ماہ مقدس رمضان المبارک میں آپ صدقہ کریں گے تو 1 روپیہ صدقہ کرنے کا 1 روپے کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 70 روپے خرچ کرنے کا آپ کو اجر دیا جائے گا۔ یہ ساری سہولیات، یہ ساری جو آپ کو پیکج دیے جا رہے ہیں، اس کا مقصد کوئی اور نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رب ذوالجلال اپنے پیارے محبوب کی امت کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، گنہگاروں کو بخشش کا ایک ذریعہ فراہم کیا ہے۔ کہا کہ تم لوگ اتنی بڑی عبادتیں نہیں کر سکتے، رمضان المبارک کی ایک رات دے دی، کہا تمہاری زندگیاں اتنی لمبی نہیں ہیں کہ تم 1000 سال عبادتیں کر سکو، فرمایا تمہیں 1 رات دے دیتا ہوں، اس رات میں بیداری کر لو، فرمایا ایسے ہوگا کہ جیسے 1000 سال کی عبادتیں آپ کی ہو گئی 1 رات میں۔ اور یہ سارے کے سارے پیکج، یہ سارے کی ساری سہولیات، یہ سارے کے سارے اعزازات، یہ فقط امت محمد مصطفیٰ ہونے کے صدقے میں ہم سب کو ملے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ اس کا استقبال ایسے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے رمضان کے روزوں کے لیے، رمضان کے قیام کے لیے، اس کی شب و روز کے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ آج سے اپنے اوپر ورک شروع کریں کہ ہم نے رمضان المبارک میں صبح کیا کرنا ہے، دن کو کیا کرنا ہے، رات کو کیا کرنا ہے، اور ہمارا یہ 24 گھنٹے کا جو شیڈول ہوگا وہ کیسا ہوگا، اس کو کیسے نبھانا ہے کہ جس طرح ہمارا وقت رمضان المبارک سے پہلے حرام دیکھتے ہوئے ہماری راتیں گزرتی، فلمیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے ہمارا وقت اگر گزرتا ہے تو کیا رمضان المبارک میں بھی ہم ایسے گزاریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جیسے رمضان المبارک میں ثواب کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس طرح گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، باہر کرتا ہے، گنہگار تو باہر بھی ہوتا ہے، لیکن سیم وہی گناہ اٹھا کر وہ جب آ کر مسجد میں بیٹھ کر وہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا نا، کیونکہ یہ اللہ کی پاک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، مقدس جگہ ہے، یہاں پر آ کر گناہ کرے گا، بیت اللہ میں جا کر کرے تو گناہ کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آگے پیچھے آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ عام گناہ ہوتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک میں گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے۔
اس لیے اس ماہ مقدس میں آپ نے گناہوں سے بچنا ہے۔ اور پھر ایک اور بات آپ کے میں پیش نظر کرتا ہوں کہ رمضان المبارک میں آپ نے سن رکھا ہے اور ہمارے سے ہر سال سنتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطان کھلے نہیں ہوتے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا ریزن؟ جب شیطان بندھا ہوا ہے تو اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ اقبال نے کہا تھا کہ حیرت ہے مجھے حضرت انسان پر، حیرت ہے مجھے حضرت انسان پر، گناہ خود کرتا ہے گالیاں شیطان کو دیتا ہے۔ یہ ہمارا معمول بن چکا ہے نا، کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد اوپر سے ایک گال شیطان کو دے دیتے ہیں۔ بھائی شیطان کو کیوں گالی دی؟ کہا اسی نے گمراہ کیا ہے۔ بھائی رمضان میں تو شیطان بندھا ہوا ہے، پھر آپ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے کہ شیطان تو باندھا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کا نفس کھلا ہے جو بھی، وہ بھی بڑا دشمن ہے۔ آپ کا جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے۔ شیطان باندھا ہوا ہے، لیکن اس نے جو آپ کو پہلے ایک پٹڑی پر چڑھایا ہوا ہے، آپ نے صبح سو کے گزارنی ہے، ظہر آپ کی کام کاج میں ہوگی، عصر راستے میں ہوگی، مغرب بچوں میں کھیلنے میں ہوگی، اور عشاء بستر میں ہوگی۔ یہ آپ کا ایک معمول بن چکا ہے۔ بات بات پہ آپ گالی دینے کے عادی ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، فراڈ اور دھوکہ دہی کرنے کے عادی ہیں، منافقت کرنے کے عادی ہیں، بغض، کینہ اور حسد جیسی بیماریاں آپ کو لاحق ہیں۔ اوپر سے رمضان آ گیا، اب رمضان میں شیطان بندھ گیا، لیکن آپ تو نہیں بندھے گے، آپ تو اسی طرح کے آزاد ہیں۔ آپ کی جو عادت جھوٹ بولنے کی ہے وہ اگر اسی طرح کنٹینیو رہی، آپ کی اگر کسی کو دھوکہ دینے کی عادت ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہی، آپ کی اگر عادت ہے کہ آپ منافقت کرتے ہیں اگر اسی طرح جاری رہی، تو پھر یقیناً آپ نے اس ماہ مقدس کو ضائع فرما دیا اور آپ نے اس سے استفادہ حاصل نہ کر پائے۔ تو فلہذا اس ماہ مقدس سے فائدہ ایسے اٹھانا ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولو سارے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ کہ آپ اللہ کی مخلوق اس کو راضی کریں، اللہ کے بندوں کی خدمت کریں۔ اور پھر اس ماہ مقدس کی ایک بڑی بات آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا، کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے گا تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات بھی، ایک اور فضیلت بھی، وہ فرمایا کہ جس نے یہ فضیلت افطار کروانے والے کو حاصل ہے لیکن روزے دار کے ثواب میں ذرا برابر بھی کمی لانے کے بغیر ہی اس کو بھی اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور پھر اس سے اور آگے، اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ وہ تو پتہ ہے آپ کو، سن رکھا ہے آپ نے کہ مفلسی کا دور تھا، غریبی کا دور تھا۔ آج کا معمول تو یہ نہیں تھا نا کہ گھر میں 2 مہینے کا راشن پڑا ہوا ہے، پھر بھی بھوک کے مارے، ہوس کے مارے، دنیا کی ہرس کے مارے بھاگتے جا رہے ہیں، دنیا کے دوڑ میں بھاگتے جا رہے ہیں، بس بھوک ہی بھوک ہے، دوسری کوئی بات نہیں ہے، خدا کا شکر زبان پہ نہیں ہے، حالانکہ گھر میں سٹاک پڑے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا معمول تو یہ تھا کہ پانی کس وقت پی لیتے تھے، کسی وقت 2 دانے کھجور کے کھا لیتے تھے، کبھی دودھ کا ایک پیالہ پیا اور رات کو سو گئے۔ ان کے گھروں میں تو اس طرح کے خزانے نہیں تھے جیسے ہم لوگوں نے گھروں میں رکھے ہیں، یہ معمول نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو افطار کروانے والی فضیلت ہے یہ تو پھر ہمارے لیے تو نہ ہوئی، یہ تو مالدار لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس سرمایہ ہے، یہ فضیلت تو وہ لوگ حاصل کر گئے۔ تو میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں، ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے دسترخوان سجائے جائیں، ضروری نہیں ہے کہ اعلیٰ قسم کے کھانے تیار کیے جائیں۔ فرمایا تم میں سے اگر کسی کو ایک کھجور کے ساتھ افطاری کروا دے اس کو بھی پورا پورا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ پھر دوسروں نے کہا
پھر سوال کہ یا رسول اللہ کھجور بھی میسر نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کھجور بھی میسر نہ ہو، ایک دودھ کا پیالہ پلا کر اس کا روزہ افطار کر دو، تمہیں بھی پورا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ کیونکہ وہ مالدار لوگ تھے نا، سب کے پاس بکریاں ہوتی تھی، جانور ہوتے تھے۔ اور پھر سوال کیا یا رسول اللہ جس کے پاس بکریاں بھی نہ ہو، دودھ کا پیالہ بھی نہ ہو، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کھجور بھی نہیں ہے، اگر دودھ کا پیالہ بھی نہیں ہے، صرف ایک سادہ پانی کا پیالہ لے کر کسی مسلمان کو روزہ افطار کر دو، تمہیں بھی اس ثواب میں پورے کا پورا شامل کر لیا جائے گا۔ پانی کا پیالہ، فرمایا اس کے ساتھ کسی کی افطاری کروا دو، تمہیں بھی پورا پورا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ایک اسپیشل اہتمام کیا کریں، رمضان المبارک میں لوگوں کے روزے افطار کروائیں۔ ضروری نہیں آپ بڑے بڑے اہتمام کریں، جتنا آپ کے پاس سہولت موجود ہے، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کے حساب سے آگے افطار کروائیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ اس لیے عطا کیا گیا ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنے آپ کو اسلام اور شریعت کے مطابق ڈھال لیں پورا کے پورا۔ جس طرح آپ رمضان المبارک سے پہلے بے لگام تھے، اگر رمضان گزارنے کے بعد پھر آپ اسی طرح کے بے لگام گھوڑے کی طرح آپ اسی طرح گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے رمضان سے پہلے آج سے بلکہ ارادہ کریں، اب 2 دن رمضان میں، آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم 5 وقت نماز شروع کریں گے، اور پھر آگے آپ وظائف کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس قرآن کو ہم نے تو صرف الماری میں سجانے کے لیے رکھ لیا ہے، اور وہ بھی اس کے اوپر ڈسٹ پڑتی ہے، گرد پڑتی رہتی ہے۔ اور کچھ بدبخت تو ایسے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں بھی کھول کر قرآن کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے ان چیزوں کا اسپیشل اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر جب سحری کے لیے اٹھنا تو سب نے ہے نا سحری میں۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، یہ بات مجھے جب بھی خیال آتا ہے تو میں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ دیکھو اسے اپنے پیٹ آستے ادھی رات کوٹ کا پہ رہنے ہیں، ایسی گل ہے نا۔ اگر پیچھے نماز آستے جڑے جوانا دی آنکھ نہیں کھل دی، سر کی کو بھی اٹھ کر پہلے تیار بیٹھے دے کیا کہ ٹیڑا دے مارے دا، اس پیٹ تے مارے دا ادھی رات کوٹ کا بندہ ہے، لیکن نماز آستے اٹھتے تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو کھانا کھا کر سحری کر کے واپس نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ پھر ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اہتمام کریں، سحری میں اٹھتے ہیں اٹھیں، تہجد پڑھیں، اپنے رب سے مانگیں، وہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے اور رب عطا فرماتا ہے۔ اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو، ہماری طرف سے پردے ہیں صاحب، وہ اس کی طرف سے کوئی حجاب نہیں ہے، آج بھی مل رہا ہے، اور جو لینے والے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ بات کو میں اختتام کی طرف لے کے چلتا ہوں، اور رمضان المبارک کے حوالے سے 1-2 احتیاطیں جو ہمارے ہاں بالکل نہیں کی جاتی، ان کا خاص طور پر اہتمام کریں، کیونکہ اگر ان کا اہتمام نہیں کریں گے تو ہمارے روزے ضائع ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ سحری کے وقت جب سائرن مسجد سے مارا جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو آئے لٹ کے جاتا ہے کہ ہاں روزہ بند کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ روزے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اور کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اذان لگنے تک، بلکہ اذان بھی آدھی ہونے تک، کہتے ہیں اذان آدھی لگی دی ہو، آدھی پہنچے تک اس ٹائم تک کھا پی رکھتے ہو۔ یہ خصوصاً نسوار جی آگے سگریٹاں لے آگے یہ تک کچھ مارتے رہتے ہیں پیچھے جاتا ہے۔ لہذا اگر یہ کام کرسو سائرن ہونے تو بعد ایک لمحے آستے تو اگر گھونٹ پانی دے بھی پی چھڑیا تو اس کا روزہ ضائع ہو گیا، کیونکہ وقت سائرن جس وقت ہوندے وہ آخری حد ہوندی ہے، اور اس حد تو تجاوز کر سو وہ روزہ تو تک قضا ہو جو تو واپس ادا کرنا پڑے۔ اس کی تو اس چیز کا خاص خیال رکھے ہوتے ہیں۔ ٹائم کا سب کو پتہ ہے، آج موبائل کی سہولت موجود ہے، ہر بندے دے موبائل میں کیلنڈر ہے، اس کو دیکھو اور 4-5 منٹ 10 منٹ پہلے روزہ بند کر کے، تاکہ روزہ ضائع ہونے کا کوئی خدشہ نہ رہے۔
اس کی تے اس چیز کا سپیشل خیال رکھو. اور پھر افطاری دے وقت بڑے سیٹ ہو کر بہ رہنا کہ بھائی مجھے تو بھوک ہی نہیں لگی، تو مجھے تو پیاس ہی نہیں لگی، اور تو انساناں نالوں کھاویں تو کو بھوک پیاس لگے. صبح اٹھ کر لگدن پانی پینے کو پی 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 کے پیٹ پھولے دے ہوندے، اور کھانا اتنا کھانا. بھائی اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ یہ ہے کہ تاکہ تسوں کو بھوک لگے، تاکہ تسوں کو پیاس لگے، تسوں کو پتہ چلا کہ روزے کا مقصد کیا ہے. تسوں کو پتہ لگے کہ جس ٹائم بھوکا بھوک سے تڑپتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جب پیاسا پیاس سے تڑپتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ اس لیے روزے ہیں تاکہ تمہیں امت کی خبر ہو، تاکہ تمہیں پتہ چل سکے. اس لیے یہ ماہ مقدس آ رہا ہے، مساجد کو آباد کریں، اللہ کے راستے میں جتنا آپ سے توفیق ہے وہ تعاون کریں، لوگوں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ کو خصوصی کوآپریٹ کریں. آپ اس معاملے میں صرف اپنا پیٹ، اپنے دسترخوان بڑے بڑے سجانے کی سے حاصل نہیں ہوتا کچھ لوگوں کے، تاکہ آپ کے دسترخوان پر جو چیز سجی ہے مزہ تو تب ہے کہ وہ آپ کے پڑوسی کے، آپ کے گھر کے ساتھ والے گھر میں بھی وہ دسترخوان سجنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہمیں رمضان المبارک سے کما حق ہو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں ہمیں فیوز و برکات اور اپنا خاص فضل اور کرم عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رب سے اپنی بخشش نہ کروا پائے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص. تو یہ جبریل امین نے بددعا دی ہے اور حضور نے اس پر امین کہا ہے. اس لیے اسپیشل اہتمام کریں رمضان المبارک میں عبادات کا اور ریاضات کا، اپنے رب کی برگاہ میں گڑگڑائیں، معافیاں مانگیں اس سے، وہ بڑا کرم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما لیں.